الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الفرقان کے سلسلے میں عقائد کے تحت توحید باری تعالی اور شریک باری تعالی کے بارے میں تفصیلی کلام چل رہا تھا. یعنی اس ہمارے پروگرام کا جو ابھی عقائد کے سلسلے میں ہو رہا ہے مین ٹاپک توحید و شرک ہے، اور اس میں آپ کو بتایا تھا شرک کی تعریف کے ساتھ ساتھ کہ شرک کی دو قسمیں بنتی ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور ایک اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. جو اگر کوئی خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو یہ اس شرک کا نام شرک فی الذات رکھا جاتا ہے، اور اگر صفات کے سلسلے میں شرک متحقق ہو تو اس کا نام شرک فی الصفات رکھ دیا جاتا ہے. شرک فی الذات کی کئی صورتیں تھیں، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں اور اس سے پچھلے پروگرام میں بھی تفصیلاً عرض کیا تھا، اور اس کی ایک صورت مزید، ایک آخری صورت آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ما سوا کو معبود سمجھ کر پکارنا. یہ بھی شرک فی الذات میں آتا ہے کہ جیسے ذات باری تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اسی طریقے سے یعنی معبود سمجھ کر، اسی طرح کسی اور کو اپنا معبود سمجھ کر اسے ندا کرنا، یہ بھی شرک میں شامل ہے. سورہ قصص آیت نمبر 88 میں اور قرآن پاک میں بہت سے مقامات موجود ہے. تو ویسے یہ آیت نمبر 88 میں مضمون موجود ہے کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ نہ پکارو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ندا کرنے میں، پکار کے ذریعے، بلانے اس کے ذریعے بھی شرک کا تحقق ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت خود وضاحت فرما دی کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہ پکارو. ویسے دعا یدعو عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. اگر یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کی عبادت نہ کرو، تب بھی ٹھیک ہے. اور اگر دعا یدعو دعوتاً یہ جو مصدر استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے، اس معنی پر بھی مفہوم یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح معبود سمجھ کر ندا کی جاتی ہے، اس کی بارگاہ میں فریاد کی جاتی ہے، استغاثہ کیا جاتا ہے، اپنی حاجت کو پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کو معبود سمجھتے ہوئے اگر کوئی اس طرح ندا کرے گا تو وہ بھی شرک فی الذات میں مبتلا کہلائے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو قید لگائی گئی، یہ کنڈیشن لگا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو معبود سمجھ کر پکارنا یہ شرک ہے. تو اس سے واضح ہو گیا کہ اگر کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکارا جائے، اپنی کسی اور حاجت کے تحت پکارا جائے، تو پھر یہ شرک کا اس پر اطلاق نہ ہوگا. جیسے بچہ ماں کو اپنی حاجت میں پکارتا ہے، ایک دوست کو اپنی حاجت میں پکارتا ہے، ایک ڈوبنے والا کنارے پہ کھڑے ہوئے شخص کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے. تو اگر صرف مدد اور حاجت کے لیے پکارنا ہی شرک ہو جاتا تو اس قسم کے تمام لوگ مشرک ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی کو معبود سمجھ کر پھر اس کو پکارا جائے تو اس طرح ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. یا پھر اس میں اور بھی ایک کنڈیشن بن سکتی ہے کہ کسی کو اپنا اس طرح حاجت روا تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر بھی یہ میری حاجت روائی کر لے گا، میری پریشانی مصیبت کو دور کر دے گا، اسے مستقل بذات سمجھنا، اسے مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی تصور کر کے اس کو پکارنا، تو یہ بھی پھر شرک کے زمرے میں آ سکتا ہے. اور اگر کوئی کسی کو پکارتا ہے، جیسے بھی ہم نے مثال دی کہ ایک ڈوبنے والا کنارے پہ کھڑے ہونے والے شخص کو اگر پکارتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ یہ سوچ کر نہیں پکارتا کہ اللہ مدد کرے نہ کرے، یہ کر سکتا ہے، بلکہ عقیدہ اس مسلمان کا یہی ہوگا کہ مدد تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لیکن اس شخص کو وسیلہ بنا دے گا، اس لیے اس کو ایک طرح سے وسیلہ سمجھتے ہوئے وہ پکارتا ہے کہ خدا کے واسطے مجھے بچاؤ، یا مجھے صرف اللہ کا واسطہ بھی نہیں دیتا، مجھے بچائیے، میری مدد کیجئے. تو یہ حاجت کے لیے بلانا یقیناً صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک
آسرا نظر آ رہا ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک سبب اور ظاہری سبب، ظاہری ذریعہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جو شرک کیا جاتا ہے یا شریک ٹھہرایا جاتا ہے اس کا بیان تھا، اور آج انشاءاللہ شرک فی الصفات کے بارے میں ہم تھوڑا سا کلام کریں گے۔ شرک فی الصفات کی وضاحت پہلے ہو چکی کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں کسی غیر کو شریک کر دینا۔ تو پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی غیر کی شرکت ہوگی کیسے۔ تو اس کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر صفت 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت لے لیں اس میں آپ کو 4 خوبیاں ضرور نظر آئیں گی۔ نمبر 1، وہ تمام کی تمام اللہ کی صفات ذاتی ہوں گی، یعنی ذاتی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی عطا کردہ نہ ہوں، اسے ذاتی کہتے ہیں۔ اس کے مقابل میں عطائی آتا ہے، کسی نے عطا کی ہے تو عطائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات کسی نے نہیں دیں، اس کی خود بخود اس کی صفات ہیں، لہٰذا وہ ذاتی کہلائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جتنی بھی مخلوق کے پاس صفات ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء عظام ہوں یا عام لوگ ہوں، یہ تمام ان کی صفات ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی صفت کی یا تمام صفات کی ایک خوبی یہ ہوگی وہ تمام کے تمام ذاتی ہوں گی، جبکہ مخلوق کی صفت کی خوبی ہے کہ وہ عطائی ہوں گی۔ دوسرا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک قدیم ہے، ایسی ہی اس کی صفات بھی قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں۔ جب سے ذات باری تعالیٰ ہے اسی وقت سے صفات باری تعالیٰ بھی ہیں۔ لیکن مخلوق کی صفات اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو وہ حادث ہیں، جیسے کہ ہم بار بار آپ کو وضاحت کر ہی رہے ہیں تاکہ الفاظ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں، اور یہ شرعی اصطلاحات جو کتب میں استعمال ہوئی ہیں انہیں آپ آسانی سے پڑھتے ہوئے سمجھ کر درست مفہوم نکال سکیں کہ قدیم وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ سے ہو، ایسا نہ ہو کہ پہلے نہیں تھی بعد میں معرض وجود میں آئی، بلکہ ہمیشہ سے ہے، کبھی نہ ہونا، اس پر طاری ہی نہیں ہوا، اسے قدیم کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نہیں تھا پھر ہوا، یا اس کی صفات پہلے نہیں تھیں پھر ہوئیں۔ تو اگر ایسا ہوتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو پھر یہ قدیم نہ کہلاتے۔ قدیم وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی ذات بھی قدیم، اس کی صفات بھی قدیم۔ اور اس کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ حادث کا بولا جاتا ہے، ہے حلوے والی ہے الف دال اور ثا، جس کو اردو میں سے کہتے ہیں حادث۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں معرض وجود میں آئی، اسے حادث کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں، اس کے مقابلے میں مخلوق کی صفات حادث ہیں۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے صفات ذاتیہ ہیں، کلام لامحدود، اس کا دیکھنا لامحدود، سننا لامحدود، اس کا ارادہ فرمانا لامحدود، اس کی قدرت، اس کی کوئی حد نہیں آپ قائم کر سکتے، جبکہ اس کے مقابلے میں مخلوق کی تمام صفات محدود ہوتی ہیں۔ ہم ایک خاص حد تک، خاص لمٹ تک دیکھ سکتے ہیں، خاص ایک حد تک ہمارے کلمات ہو سکتے ہیں، ہمارے علم کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہوتی ہیں، ان کی کوئی حد لمیٹیشن آپ قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات غیر فانی ہیں، ان پر فنا کبھی طاری نہیں ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، جبکہ مخلوق کی صفات پر فنا ممکن ہے کہ ان کی ہماری جو صفات ہیں وہ پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، اس لیے ہم حادث بھی کہتے ہیں، اور پھر یہ صفات ہماری فنا بھی ہو سکتی ہیں، لہذا ہماری صفات فانی اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات غیر فانی ہوتی ہیں۔